یہ دیسی چکن کتنے کے ہیں؟ اپنی اپنی قیمت ہے. یہ بلیک والا ایک دکھا دیں. ہاں اس کے تھوڑے سے کرتب دکھاؤ نا. آگے کرو اس کو ڈراؤ ذرا. کیمرے سے ڈر رہا ہے. نر ہے مادی ہے؟ مادی ہے. موبائل بات نہ لائیے. موبائل بات نہ لائیے. ہاں جی. ڈیڑھ کلو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. یہ دیکھیں جی آپ لوگوں کی فرمائش تھی باجی لڑکی سے چکن ذبح کروائیں، تو میں نے یہ لڑکی کو بلا لیا. اب اس کو میں نے کہا ہے کہ آج تم نے یہ دیسی والا چکن ذبح کرنا ہے جی. یہ ہمت تو نہیں کر رہی، لیکن دیکھیں جی اب لڑکی کی ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی ہمت کی ہے. کیونکہ میرے ایک فرینڈ نے مجھے کہا ہے کہ باجی جس باجی کو آپ نے میک اپ کیا آپ اس باجی سے ویڈیو میں چکن ذبح کروائیں. تو دیکھیں جی اب ان کی خواہش پوری کر رہی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو میں ایک دو آپ لوگوں کی جو وش ہوتی ہے وہ میں پوری کر سکوں. تو ایک نے کہا ہے کہ آپ جلدی جلدی پتلے والے موزے پہنیں اور اس سے چکن ذبح کریں. تو بیٹا یہ دیکھو اتنی سخت گرمی ہے کہ میرے ہاتھوں کو پسینہ آ رہا ہے، اور میں چارجنگ فین بھی ساتھ لائی ہوں، لیکن جو کہ وہ چلایا نہیں ہے. اس کو میں نے سامنے وہاں چرپائی پڑی تھی اس پہ رکھ دیا ہے جی. میں نے کہا اب چارجنگ فین کا وہ ہماری طرف منہ کر کے اتنی دور سے ہوا تو آنی نہیں ہے، اس کا میں کیا ٹائم ضائع کروں جی. لڑکی کو کہہ رہی ہوں کہ ادھر آؤ، کوشش کرو اور چکن ذبح کرو. ہم نے اپنے فرینڈز کی خواہش فرمائش پوری کرنی ہے جی. اب لڑکی آ رہی ہے جی، اس کو میں نے کہا ہے تم چکن ذبح کرو. تو گرمی میں بیٹا میں وہ جو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ جو ساکس پہنے ہیں موزے پہنے، میں وہ نہیں پہن سکتی. اور پتلے والے بھی کہا ہے، چاہے نیٹ والے پتلے والے بھی ہوں، پھر بھی اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ وہ ہاتھوں میں پکڑے ہی مجھے گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی. تو میں وہ تو نہیں کر سکی. ایک بھائی نے کہا ہے کہ بچے نے کہا ہے، شاید وہ چھوٹا ہے بڑا ہے مجھے نہیں پتہ، کہ آپ بلیک والی نیل پالش لگا کے دکھائیں اور اس سے ذبح کریں. تو یہ چکن تو میں بلیک لائی ہوں، لیکن بلیک والی نیل پالش نہیں تھی، اس سے ملتی جلتی میں نے لگا لی شائننگ والی. تو اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے اتنی محنت کی، سٹون لگائے، آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے. میں بازاری نیل تو لگاتی نہیں ہوں، اس لیے میں نے خود سے ہی نیل پالش کو بار بار لگایا، اتنا گاڑھا لگایا، پھر اس کے اوپر میں نے سٹون لگائے اور خود سے میں نے ریڈی کیے. اب کافی سارے سٹون اتر بھی رہے ہیں جیسے ہی. اب یہ چکن کو دیکھیں جی کیسے یہ پہلے ہی سو رہا ہے. ابھی اس نے اتنی اذانیں دیں، اتنا شور کیا سارا دن، اس نے مجھے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا. اس لیے میں نے جلدی جلدی اس کو ذبح کرنے کا سوچ لیا، ورنہ میں کل کر لیتی. لیکن نہیں جی آج لائی ہوں. اور میں نے کہا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ابھی ادھر ہی پلاٹ میں رہے، لیکن اس نے بہت اذانیں دی ہیں، بہت شور کر رہا تھا، بہت بھاگ رہا تھا. اور اب یہ اس کو پتہ ہے میں نے ذبح ہونا ہے، اور یہ خاموشی سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی.
اور اس کی گردن کے نیچے بہت سارے یہ فیدر ہیں اس کے اوپر سے کاٹنا مشکل ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ تو اکھاڑ لیتے ہیں، لیکن نہیں جی، میں وہ نہیں اتار سکی، مجھے ترس آتا ہے جی، پتہ نہیں، میں کہتی ہوں تکلیف ہی نہ ہو ان کو۔ تو یہ بہت سخت تھا، میرا بہت زور لگا، اور جب اس نے جھٹکا لگایا خود سے ہی، یہ دیکھیں، یہ جب لڑکی نے پکڑا ہے نا تو جس کو میں کاٹ رہی تھی، اس نے جھٹکا لگایا خود سے ہی، تو یہ گردن مڑی ہے تو آپ لوگوں کو صحیح طرح سے نظر آ رہی ہے۔ یہ بہت زور سے میں نے کاٹی ہے، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کٹ گیا۔ اور یہ سٹون جو ہے یہ دیکھیں کافی سارے گر رہے ہیں میرے ہاتھوں سے، لیکن میں نے لگا لیے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ ذبح کیا، اور اس کے بعد میں اتار دوں گی۔ نماز سے پہلے نیل پالش لگا لیتی ہوں، نماز کے بعد میں اتار دیتی ہوں۔ پھر جب لگانی ہو تو انسان محنت کرے، اگر شوق پورا کرنا ہے تو پھر اتارنی بھی پڑے گی اور لگانی بھی پڑے گی۔ ہاں، ایک اور کمنٹس کیا میرے ایک بھائی نے کہ باجی نیل پالش لگانا گناہ ہے۔ نہیں بیٹا، نیل پالش لگانا گناہ نہیں ہے، لیڈیز کے لیے یہ چیزیں آئی ہیں اور لیڈیز ان کو لگا سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ لگائی ہے، اور آپ لوگ دیکھیں، نیل پالش لگا کے بھی میں نے چکن ذبح کر لیا ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے چکن ذبح کرنا، اور یہ گھریلو کام ہے۔ تو میری ویڈیو زیادہ تر میں چاہتی ہوں کہ لیڈیز ہی دیکھیں، تو جو بھی دیکھے خیر اس کی مرضی ہے، لیکن لیڈیز کے لیے میری ویڈیو ہوتی ہے، لیڈیز ہی دیکھیں، مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو نیل پالش لگانا گناہ نہیں ہے، نیل پالش لگا کے نماز چھوڑنا، وضو نہ کرنا، نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ اور لڑکی کو میں نے کہا ہے کہ یہ پکڑو اور یہ لیگ سے کاٹنا شروع کرو، یہ کاٹ رہی ہے، نہیں، درمیان میں نشان لگاؤ، اور پھر اس کو دونوں ہاتھوں سے ایسے توڑو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا گیپ بن جاتا ہے، اس میں سے پھر آسانی سے یہ نائف گزر جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، دوسری لیگ بھی اس کو میں نے کہا اسی طرح کاٹو، اور آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنی ہے۔ سب سے پہلے چکن ذبح کریں یا کروائیں، اس کے بعد اس کو لے آئیں۔ کچھ لوگ تو اس کی دیسی والوں کی جو ہے نا سکن نہیں اتارتے، اس کے فیدر اتارتے ہیں، لیکن میں آج اس کی سکن اتاروں گی۔ گرمی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پانی گرم کروں، اور پھر وہ لڑکی کو بھی گرمی لگ رہی ہے، ہمارے ہاتھ آپ دیکھیں پسینے پسینے ہو رہے ہیں، تو کافی حبس ہے، کافی گرمی ہے باہر۔ شکر ہے سر پر دھوپ نہیں ہے، لیکن گرمی بہت ہے، دھوپ کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے جی، دن کا وقت ہے۔ یہ نیکسٹ ٹائم ہے، لیکن پھر بھی بہت گرمی ہے۔ 2 لیگز اتاری، اس کے بعد اس کو میں نے کہا 2 ونگز اتارو اس کے۔ یہ دیکھیں، آپ لوگوں نے دیکھا، میری باتیں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ لوگ چکن کی طرف دیکھیں۔ اس کے بعد پیٹ سے سکن تھوڑی سی کاٹنی ہے، سب سے پہلے پیٹ سے سکن کاٹے جی، سب سے پہلے نہیں، 2 لیگز اور 2 ونگز کے بعد جب وہ اتر جائیں، پیٹ سے سکن کاٹ کے اس کو ایسے کھلی کریں اور اس کو اتاریں جہاں تک اتر جائے۔ سب سے پہلے اس کی ٹانگیں نکال لیں، وہ آسانی سے نکلتی ہیں۔ اور یہ دیسی چکن میں کافی زور لگتا ہے، آج ذبح کرتے وقت بھی بہت زور لگا ہے، گردن نہیں کاٹ رہی تھی، بہت مشکل سے کٹی ہے، اور اس کی سکن بھی ذرا مشکل سے اتر رہی ہے، تو محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ لڑکی سے بھی اتنی محنت نہیں ہو رہی، لیکن میں اسی سے ہی کٹوا رہی ہوں۔ میں نے کہا یہ پکڑو اور اسے کاٹو۔ جیسے کیسے ہو سکے آپ نے اس کو پکڑ کے کھینچ کے اس کی ٹانگ کو باہر نکال لینا ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے ہی ساری سکن اترے گی، ٹانگوں سے اترے گی، اس کے بعد آ جائے گی ونگز پر۔ جو ہم نے آگے سے اس کی نکریں کاٹی تھی ونگز کی، بالکل آگے والی نکریں کاٹی تھی ہم نے، باقی وہ ہم نے چھوڑنی ہوتی ہیں۔ جہاں تک گوشت ہوتا ہے، اس کا میٹ جو ہے، گوشت جو ہے، وہاں تک ہم نہیں کاٹیں گے، اس سے آگے کاٹیں گے۔ یہ دیکھیں، اب اس کی سکن بہت مشکل سے اترتی ہے یہاں سے ذرا، یہ
जो ब्रेल होता है चिकन, ब्राइल चिकन होता है, उसकी भी मुश्किल से उतरती है। तो ये तो देसी है। ये आराम से उसका बाजू भी खाली हो गया टांगों की तरह। अब दूसरा बाजू देखें जी, एक विंग हो गया, दूसरा विंग हम कर रहे हैं। ये अब जैसे ही ये उतरेगी उसके बाद आएगी बारी गर्दन की। अगर यहाँ दूसरा कोई चिकन होता तो उसकी गर्दन उतरी जा चुकी होती, लेकिन ये बहुत सख्त है। इसकी गर्दन देखे आप लोगों ने, बिल्कुल भी नहीं उतरी, और ये काट के भी इतनी मुश्किल से उतर रही है, बहुत मुश्किल है। देखें जी कितनी सख्त है, बहुत ज़ोर लग रहा है। ये नहीं है कि ज़ोर नहीं लग रहा। मुझे लगता है लड़की भी थक चुकी है। अब गर्दन उतर गई। अब इसकी जो है ये देखें धूम वाली जगह टेल रह गई है। इसके ऊपर से ऐसे करके ये मोटे मोटे सारे उतार लें, बाकी पानी से उतर जाते हैं। अब इसकी हम धूम काट रहे हैं। ये देखें, ये पहाड़ी इलाकों में ये जो मैंने धूम काट के फेंकी है, ये इस तरह की बहुत सारी जमा करके फिर वो ले जाते हैं लोग, उसके बीच में से काटते हैं, उनको दुमची कहते हैं। उसका वो जो गोल गोल चर्बी होती है वो निकाल लेते हैं और उसकी सीख बनाते हैं। उसके सीख टिक्का इतना अच्छा बनता है और इतना महंगा मिलता है। वो स्पेशल लोग खाने के लिए जाते हैं, कहते हैं जी हम दुमची जो है उसकी सीखें खा के आए हैं जी। तो वहाँ इस तरफ तो पंजाब का तो मुझे पता नहीं है, यहाँ मैंने नहीं देखी, लेकिन आप देखें सरहद में आप जाएं तो आपको ये दुमचियों की जो सीखें हैं वो काफ़ी महंगी मिलेंगी। तो वो बहुत मज़े की होती हैं। वो छोटी छोटी चर्बियाँ होती हैं, साथ छोटी सी हड्डी होती है, वो सीखों के साथ लगाई हुई होती है और उसके ऊपर बहुत मिर्चें लगाते हैं और वो बड़े मज़े की होती है। मैंने भी खाई हुई हैं। एक बार हम गए थे जी नथिया गली, तो मेरी खाला ने मुझे खिला के बाद में बताया था ये अभी जो खाना खाया है जिन टिक्कों के साथ, ये पता है क्या था? तो उनको पता है मैं ये चीज़ें पसंद नहीं करती, नहीं खाती। तो मैंने कहा क्या है? कहते हैं ये मुर्गियों की जो है दुमें जो होती हैं उनके साथ वाली चर्बी है। मैंने कहा ये मुझे क्यों खिलाई है, मैं नहीं खाना चाहती। फिर उसने मुझे समझाया ये वो नहीं होती, ये चर्बी होती है, ये धूम इलादा होती है, ये उसकी ऊपर की चर्बी होती है और ये इसकी बहुत अच्छी सीखें बनती हैं और ये शुरू से सारे खाते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हलाल चीज़ है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो ये वहाँ नथिया गली में इसकी स्पेशल इसकी वो एक प्लेट बना के देते हैं सीखों की, तो बड़े मज़े की होती है। ये देखें लेग जो है इसके बीच में आप इसने थोड़ा सा आप टेढ़ा करेंगे, उसका गैप बन जाएगा, उसके बीच में से आप काटेंगे आसानी से कट जाएगा। ये दो हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं ना उसकी, ये इन दोनों जो बोन्स के अंदर गैप होता है, आपने वहाँ से नाइफ़ चलानी है। ये दोनों वो लेग भी कट गई। अब उसके बाद आपने ये उसकी कमर वाली जगह काटनी है। आपने देखा है 2 लेग्स काटी थी, 2 हमने विंग्स काटे थे, उसके बाद हमने उसकी टेल काटी, गर्दन काटी, टेल काटी, उसके बाद हमने उसका पेट खोला, उसके अंदर का सारा मलबा बाहर निकाला। वो अंतलियाँ, दिल, कलेजियाँ जो आपने रखनी हो रख लें, जो फेंकनी हो फेंक दें। उसमें से कुछ लोग पोटे साफ़ करके रख लेते हैं और दिल भी रख लेते हैं, कलेजी भी रख लेते हैं, लेकिन मैं सहूलत की वजह से फेंक देती हूँ कि मुझे थकना ना पड़े। क्योंकि जब मेरे पास टोका नहीं है, मेरे पास वो कुछ और सहूलत नहीं है, छुरी से काटते काटते मैं थक जाती हूँ, फिर मैं फेंक देती हूँ। तो कुछ लोग नहीं फेंकते, कसाई भी नहीं फेंकते, वो साफ़ करते हैं, अंतलियाँ फेंक देते हैं, बाकी कुछ नहीं फेंकते। उसके बाद ये देखिए हमने गर्दन उतारी, इसकी 2 लेग उतारे, उसके बाद हमने गर्दन उतारी, कमर उतारी, फिर हम गर्दन की तरफ आ गए। अब उसके 2 विंग्स रह गए हैं, उनको अलहदा कर लें। और ये देखें ये इसके बीच में एक हड्डी होती है, उसको भी तोड़ना पड़ता है। ये तो फिर तब जाके कटता है, यहाँ से भी ज़रा मुश्किल से कटता है।
कहीं से भी आप देखें जगह जो बनती है आप वहाँ से नाइफ़ चलाएं। ये देखें, ये अब इसके 4 पीस कर लिए और काफ़ी थकन हो गई है, पसीने पसीने हो गई है लड़की भी बहुत ज़्यादा। तो अब हम बस करते हैं, रेडी हो गया हमारा चिकन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अब ये लड़की भी बेचारी आप लोगों की खातिर मैंने बुलाया, धूप में आई है, ये सुबह काम करके चली गई थी। तो देखें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय जी।